حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان نبی اللہ کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی، قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، اس میں ایک آدمی تھا اور اس نے 99 قتل کیے تھے۔ فسأل ان اعلم اہل الارض، جب اس نے 99 قتل کیے تو اب وہ تھک گیا، اس نے کہا کہ میں اب رجوع کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، انابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کون ہے زمین پر سب سے بڑا عالم؟ فدل علی راہب، اس کو ایک عابد کی طرف، کہ جو عالم نہیں تھا بس عبادت گزار تھا، اس کی طرف راستہ بتایا گیا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ بڑے یعنی پرہیزگار ہیں، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے۔ وہ اس عابد کے پاس پہنچا، فاتاہ فقال، اس کے پاس وہ آیا، اور یہ نبی پاک قصہ سنا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ فقال کہ انہو قتل 99 نفسا، اس نے جا کر کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں۔ فہل لہ من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا کوئی حصہ ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیے۔ فقال لا، اس جاہل عابد نے کہا نہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ فقتلہ فکمل بہ 100، اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کوئی اس زمین کے بہت بڑے عالم کا مجھے بتا دو کہ میں اپنی باطنی الجھن اس سے سالو کرنا چاہتا ہوں۔ فدل علی رجل عالم، اس وقت اس کو باقاعدہ بنی اسرائیل کے کسی عالم کا پتہ کسی نے دیا کہ جو پڑھا لکھا تھا اور شریعت حضرت عیسیٰ کو وہ جانتا تھا، حضرت موسیٰ کو جانتا تھا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا تعلق جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے اس قرینے کو وہ جانتا تھا۔ وہ بندہ اس کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ انہو قتل 100 نفس، اس نے کہا میں وہ ہوں کہ جس نے 100 بندے کو میں نے قتل کیا۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ خدا مجھے معاف کر دے گا؟ میرے لیے کوئی معافی ہے؟ فقال نعم، اس بندے نے کہا۔ اس وقت میں مسلم شریف کا متن پڑھ رہا ہوں، بخاری نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کا متن پڑھ رہا ہوں، اور یہی الفاظ ملتے جلتے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے حوالہ آ رہا ہے، اس نے کہا قال نعم، ہاں اللہ تجھے بخش دے گا۔ ومن یحول بینہ وبین التوبۃ، لیکن ہاں تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان کوئی چیز ہے، وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ انطلق الی ارض کذا کذا کذا، فلاں فلاں بستی جو ہے نا اس طرف تو جا، اور وہاں پر تو جا۔ فإن بہا اناسا، وہاں پر کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معہم، تو جا ان کے پاس اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ حضور نے واقعہ ذکر کیا۔ ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء، ہاں جس جگہ پر تو نے گناہ کیا ہے نا اس جگہ لوٹ کر مت جانا، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے، کیونکہ تو نے وہاں گناہ کیا ہے، اس جگہ نہیں جانا، اس جگہ پر چلے جا جہاں پر اللہ والے موجود ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کے آستانے پر پہنچ جا اور ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق، سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ چلا یہاں تک کہ اس نے آدھا راستے پر وہ پہنچا تھا، جہاں اس نے جانا تھا تو آدھا راستہ، 100 کلومیٹر کا راستہ تو 50 کلومیٹر اس نے پورے کیے، آدھے راستے پر وہ پہنچا۔ اتاہ الموت، موت اس کو آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور ان میں اختلاف ہوا۔ کس بات پر؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقالت ملائکۃ الرحمہ، جو رحمت کے فرشتے تھے وہ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہوئے، تو عذاب کے فرشتوں نے روکا کہ نہیں آپ نہیں لے جا سکتے۔ اب ان دونوں فرشتوں میں اختلاف ہوا، تو جب اختلاف ہوا تو رحمت کے فرشتوں نے اپنے دعوے کی دلیل یہ دی کہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ اللہ، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے چلا تھا، اور اس کی نیت کی وجہ سے ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وقالت الملائکۃ العذاب، جو عذاب کے فرشتے تھے، انہ لم یعمل خیرا قط، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو لے جانے نہیں دیں گے، اس نے کبھی ایک
ایک ذرہ بھر بھی نیکی کبھی نہیں کی ہے. وہ کہتے تھے کہ جناب یہ چلا ہے اللہ والوں کی جانب توبہ کی نیت سے، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسے لے جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے عملی طور پر، پریکٹیکل فزیکل طور پر آج تک کوئی نیکی کی نہیں ہے. تو اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب یہ جب مخاصمت ہوئی، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ الْآدَمِيِّ، اللہ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل دے کر ان کے پاس بھیجا. فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، وہ گیا ان کے پاس. فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فرمایا اختلاف اپنا ختم کرو اور دونوں زمینوں کی پیمائش کرو. قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضِ، اس آستانے کی زمین سے اور جہاں سے یہ گناہ کر کے نکلا وہاں سے، تو یہ ایک سینٹر ہے، یہ ایک سینٹر ہے، اس کے درمیان تم ناپو. جو جگہ، اگر یہ جگہ اس کے قتل والی جگہ کے قریب آ گئی، اگر ناپا جائے تو پھر یہ عذاب کے فرشتے اس کو لے جائے. اور ولیوں کے آستانے کے قریب اگر یہ چلا گیا تو پھر جنت کے فرشتے لے جائے. فرمایا کہ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس کے قریب ہو گیا وہ لے جائے اس کو. فَقَاسُوا فَوَجَدُوا أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، تو جب ناپا گیا تو یہ بندہ اس کے قریب نکلا جس ولیوں کی طرف ارادہ کر کے چلا تھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَقَبَضْتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، اس کو رحمت کے فرشتوں نے اپنے بازو میں لیا اور جنت میں لے کر چلے. یہ حدیث کو سکون سے سنیے، اس کا کیا معنی ہے پھر میں آگے بتاتا ہوں. یہ ہمیں شرف مل رہا ہے کہ ہم سند سے لے کر آخر تک حدیث کو پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد امام مسلم نے حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا، قال قتادہ وقال الحسن ذکر لنا انه لما اتاه الموت نأى بصدره، کہ جس وقت اس کو موت آ رہی تھی نا، تو یہ مثال کے طور پر یہ اس کے گناہ کی جگہ تھی جہاں اس نے گناہ کیے تھے، اور یہ ولیوں کی جگہ تھی. تو جب یہ درمیان میں پہنچ گیا نا، اور جب موت قریب آئی تو اس کا چہرہ، جب اس کو موت قریب آئی تو اس کا سینہ گھوم گیا تھا گناہ والی جگہ پر، لیکن جب موت اس کے قریب آنے لگی تو اس نے اپنے آپ کو کھینچ کر سینہ ولیوں کی طرف کر دیا. تو حضرت حسن بصری کرتے ہیں انہ لما اتاه الموت نأى بصدره، اس نے اپنے سینے کو ولیوں کی طرف کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی، اس آستانے کی طرف کر دیا، وہ بخشش ہو گئی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھولنا نہیں، بھی اس پر سارا کلام ابھی چلے گا. یہ آپ نے سن لیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کتاب التوبہ کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 2766، اور بخاری شریف کتاب الانبیاء میں روایت موجود ہے، اور رقم الحدیث ہے 3470. اب علامہ عینی اس کی سند کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے مسئلے کو نکالتے ہوئے اور اس کے تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ چلا تھا اور جب فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ زمین کی پیمائش کریں، جہاں سے زمین قریب نکلے گی، جس کے قریب ہوگی وہاں چلا جائے، تو اصل میں یہ گناہ کی زمین کے قریب تھا. اصل سے یہ یعنی 100 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس نے 40 کلومیٹر طے کیے ہیں، تو آستانہ اس سے 60 کلومیٹر دور ہے، اور جہاں اس نے گناہ کیا تو وہ صرف 40 کلومیٹر ہے. تو یہ ہوا تھا کہ جہاں سے یہ قریب نکلے گا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اس قاعدے سے تو اسے جہنم میں جانا تھا، اس لیے کہ یہ گناہ کی جگہ پر قریب تھا. لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ ولیوں کے قریب ہو جا، سکڑ جا. تو اللہ کے حکم سے جو ولیوں کی جانب زمین تھی وہ 40 کلومیٹر والی ہو گئی، اور اس زمین کو حکم دیا کہ تو بڑھ جا، یہ 60 کلومیٹر والی ہو گئی. تو گویا کہ یہ اللہ کے حکم سے ولیوں کے آستانے کے یہ قریب ہو گیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب اس کے بعد علامہ عینی یہ دوسرا جملہ، یعنی اللہ نے وحی فرمائی، اور اللہ نے وحی فرما کر ولیوں والی زمین کو کہا کہ سمٹ جا، تو وہ زمین سمٹ گئی. اور گناہ والی جو زمین تھی اس کو کہا کہ پھیل جا، وہ پھیل گئی. اب جب پیمائش کی گئی تو یہ ولیوں کے قریب نکلا. تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابو الیث سمرقندی تنبیہ الغافلین کے اندر اس جگہ کا نام، اس بستی کا بھی نام دیتے ہیں. فرمایا کہ جو ولیوں کی بستی تھی اس کا نام تھا نصرہ، اور جہاں اس نے گناہ کیا تھا اس بستی کا نام تھا کفرا، یعنی نافرمانی والی وہ جگہ تھی اور یہ فرمان برداری والی جگہ تھی. تو فرمایا کہ ان دونوں بستی کے درمیان یہ تمام معاملات تھے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات علامہ عینی نے لکھی ہے کہ جو حضرات اولیاء کاملین کی محبت اور اس میں شوق اور اپنے عقیدوں کی درستگی
کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں معاون بنے گی. علامہ عینی نے فرمایا کہ جب اس نے 100 قتل کیے تھے تو قتل کا بدلہ تو قتل ہوتا ہے, توبہ پر اس کو کیسے معاف کر دیا گیا؟ یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے نا. ارے بھائی اس نے اگر 100 قتل کیے تھے, ایک آدمی قتل کر دے بعد میں کہا جی مجھے معاف کر دو, تو جج اس کو معاف کرے گا یا سزا دے گا؟ بولو, سزا دے گا نا. تو اب علامہ عینی نے اعتراض قائم کیا کسی کی جانب سے کہ جب اس نے 100 قتل کر لیے تھے تو اس قتل کے بس تو اس کو جو اس پر حق تھا وہ دیا جاتا, توبہ پر کیوں معاف کر دیا گیا؟ تو جواب دیتے یہ ولیوں کی محبت میں ہوا ہے. کہ وہ یہ کیسے؟ فرما اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے جس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو جن لوگوں کا حق اس پر ہے پھر ان کو راضی بھی کر دیتا ہے. ایک طرف کا سینٹر وہ جگہ ہے بلا تشبیہ جہاں پر اس نے گناہ کیا تھا, اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کے ولیوں کا آستانہ تھا. اب جب یہ چلا تو یوں سمجھیے کہ اس نے 40 کلومیٹر طے کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کا آستانہ 60 کلومیٹر دور ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا. بھائی اگر فیصلہ تھا تو فیصلہ تھا, جب فیصلہ کرانا تھا کہ بھائی اس کو پیمائش کرو تو پیمائش تو کرنی تھی, تو پیمائش کے اندر کیوں زمین کو سکڑا گیا؟ تو جواب آیا کہ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کے ولیوں کی واہ واہ ہو, کیونکہ زمین کو حکم دے کر اس کی پیمائش کو کم کیا گیا. پتا چلا خدا زمین کے نظام کو تو بدل سکتا ہے لیکن ولیوں کی عظمت پر حرف آئے یہ خدا کی قدرت کو گوارا نہیں ہے. اور دوسرا قاعدہ یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے جن کی بستی تھی. غوث اعظم تو امت مصطفیٰ میں ہے. اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی بستی یہ عزت رکھتی ہے تو بغداد معلیٰ کتنا عزت رکھتا ہوگا. میرا اجمیر شریف کی قدر و شان کیا ہوگی, داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قریب و بقعہ مقدسہ کی عظمت کیا ہوگی کہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی بستی اتنی شان والی ہے تو غوث اعظم کی بستی کتنی شان والی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قاتل ابھی اولیاء کی بستی تک پہنچا بھی نہیں تھا. ابھی تیسری بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ وہ بستی تک بولیے, یہ عاشقوں نے یہ نکات بیان. یہاں پر دیکھیں وہ شخص چلا, اس نے زبان وہاں پہنچا بھی نہیں, وہاں پہنچا, بولیے وہاں جس بستی کے پاس اس نے پہنچنا تھا وہ اس بستی کے پاس پہنچا ہی نہیں. چلنے کا ارادہ کیا, خدا نے اس کو بخش دیا. تو مجھے بتائے جو غوث پاک تک پہنچ جائے, جو داتا صاحب کی دہلیز تک پہنچ جائے, وہ تو پہنچا نہیں تھا. اور وہ ہیں بھی بنی اسرائیل کے اولیاء, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں. اور یہ تو امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء ہیں, سرکار امام الانبیاء ہیں. تو یہ امتوں کے اندر تمام امتوں میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں ان کی ولایت کے اندر. تو اب آپ دیکھیں وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے جن کی بستی کا صرف اس نے ارادہ کیا تھا تو خدا نے بخش دیا. تو یہاں پر امت مصطفیٰ کے اولیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اگر کوئی بیعت کر لے, زبان سے توبہ کر لے, ان کے ساتھ بیٹھ کر نمازیں پڑھ لے, ان کے ساتھ ذکر کر لے, تو مجھے بتائیے اس کے فیوز و برکات کا حال کیا ہوگا.